السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت السامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ کن اوقات میں نماز جنازہ ادا کرنا ممنوع ہے۔ حضرت السامعین ناظرین، سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں جس کام کو بھی کرنا چاہ رہے ہیں، جس کام پر بھی عمل پیرا ہونا چاہ رہے ہیں، اس کام کو ادا کرنے سے پہلے ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے۔ سنت نبوی کو اپنا لیں۔ سنت نبوی کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ چونکہ ہمارا ہر وہ عمل جو اطاعت کے مطابق ہوگا وہ کامیاب عمل ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول بھی ہوگا، اور جو ہم کام اطاعت سے ہٹ کر کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کی اطاعت کے بغیر کرتے ہیں، وہ کام ہمارا کسی طرح بھی اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرنے والے۔ تو اس لیے ہمارا نماز کا کام ہو یا زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات ہو، حج ہو، کوئی بھی نیک عمل کرنا جب چاہیں یا اللہ کی توفیق سے اگر ہمیں وہ کام کرنا پڑے، تو اس کام کو کرنے سے پہلے ہمیں سنت کو فالو کرنا ہوگا۔ سنت کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی کا کیا طریقہ کار ہے، میرے نبی نے اس کام کے بارے میں کیا حکم دیا، میرے نبی نے اس عمل کو، اس کام کو کیسے کیا، یا میرے صحابہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کام کے بارے میں ہمیں کیا روایات پیش کی ہیں۔ اسی طرح سے چونکہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ دعا جنازے کی شکل میں ہم اسے دیتے ہیں۔ یعنی نماز جنازہ جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس کے لیے گویا کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ جنازہ ہو رہا ہے، بس سارا دن، دو دن جنازے کا انتظار کرتے ہیں، رشتہ دار آئیں گے، جنازے میں شامل ہوں گے، لیکن جنازہ 1 یا 2 منٹ کے اندر فارغ کر کے میت کو دفنا دیتے ہیں۔ کیا دعائیں کی گئی ہیں، کس نے کیا دعائیں کی ہیں، نہ کرنے والے کو پتہ ہے اور نہ ہی پیچھے نماز پڑھنے والوں کو پتہ ہے۔ دعائیں آتی نہیں کسی کو، نماز جنازہ نہیں کسی کو آتا، ساری زندگی گزر جاتی ہے، پڑھانے والوں نے کبھی اس طرف ترغیب نہیں دی۔ اس لیے نماز جنازہ کو اول تو آپ بآواز بلند پڑھیں، بلند آواز سے نماز جنازہ جو ہے اس کی ادائیگی بنائیں۔ جب بلند آواز سے پڑھیں گے، پیچھے والی جماعت آپ کی دعاؤں کے ساتھ آمین میں شامل ہوگی، تو اس طرح سے وہ دعائیں اللہ رب العالمین قبول و منظور فرمائیں گے، اور پیچھے والے جو مقتدی ہیں وہ بھی جنازے کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں تو عجیب ہے، اللہ اکبر تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے، بس ٹھیک ہے، پڑھتے گئے پتہ ہی کوئی نہیں کسی کو، نہ پیچھے والوں کو پتا نہ پڑھانے والے کو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نماز جنازہ یہ میت کے لیے ہماری طرف سے دعائیں ہوتی ہیں، اور دعائیں اس کے لیے خوب کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تحاشا دعائیں کی، اور اسی طرح سے سنت سے ہمیں ثابت ہے کہ اس میت کے لیے دعائیں کس قدر کثیر تعداد میں کی جاتی تھی۔ البتہ جو بات کی گئی تھی، جو سوال پوچھا گیا تھا کہ اوقات کون سے ہیں، ممنوع اوقات کون سے ہیں، 3 اوقات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ ان 3 اوقات میں نماز جنازہ ادا نہیں کرنا چاہیے۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اس میں 3 اوقات جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں کہ 3 وقت ایسے ہیں، 3 ٹائم ایسے ہیں کہ اس وقت پر نماز جنازہ جو ہے وہ ادا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1 وقت ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہے سورج، اس وقت میں نماز جنازہ ادا نہ کریں یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر طلوع ہو جائے، مکمل طور پر سورج جو ہے وہ طلوع ہو جائے، پھر جا کر ہم نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر طلوع کے اوقات میں کریں گے تو یہ ممنوع اوقات ہے، ممنوع وقت ہے، اس میں جنازہ جو ہے نماز جنازہ ادا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے کہ جب سورج بالکل سیدھا ہو، سر پہ سورج ہو، آپ کے بالکل سیدھا اوپر سورج ہے، اس وقت بھی آپ کو نماز جنازہ ادا کرنے سے منع کیا گیا، یہ ممنوع وقت ہے۔ تو اس لیے جب سورج ڈھل جائے تھوڑا سا، تب جا کر آپ جو ہے نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا وقت جو ہے وہ غروب کا وقت ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت بھی ہمیں نماز جنازہ ادا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، تھوڑا ویٹ کریں، انتظار کریں، جب سورج غروب ہو جائے مکمل، پھر جو ہے وہ آپ نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے
کہ سب سے پہلے جنازہ ہمیں سنت کے مطابق ادا کرنا چاہیے، اور سنت کے بعد جب اس چیز کو فالو کریں گے تو 3 اوقات ممنوع جو ہے وہ قرار دیے ہیں جس میں ہم نماز ادا نہیں کر سکتے، نماز جنازہ ادا نہیں کر سکتے۔ پہلے جب سورج طلوع ہو رہا ہو، مکمل طلوع ہو جائے، پھر سورج سیدھا بالکل سر پہ ہو، تھوڑا ڈھل جائے، اور پھر جب سورج غروب ہو رہا ہو، پھر ذرا مکمل غروب ہو جائے۔ ان تینوں اوقات، یہ 3 اوقات ممنوع ہیں۔ جب یہ تینوں وقت گزر جائیں پھر آپ نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔